بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSH ٹاپک کے تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جو کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھی چل رہی ہے۔ آج ہم سورۃ المائدہ کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پچھلی اور آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ZSH ٹاپک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اسلامک اور جنرل نالج ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، سورۃ المائدہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ ناظرین، صورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہئیں۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ ناظرین، اس صورت میں ان غذاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے حلال ہیں اور کس قسم کی ایسی خوراک ہے جو کہ حرام ہے، ان سبھی کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اہل کتاب کے۔ اور ناظرین، اس میں عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے اور ساتھ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، آپ نے شاید یہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اور بہت ہی پیاری ویڈیو اور بہت ہی نالج والی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔